السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیسکلی دو انفارمیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی انفارمیشن تو یہ ہے کہ کیا کانشیس کمپلیٹ ہو سکتا ہے، کیا جو ہے وہ آپ کا جو شعور ہے وہ شعور کامل بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، اور روحانی علم کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانی علم۔ تو یہ میری ویڈیو ان لوگوں کی اسپیشل ہے جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، جو تصوف میں اور جو روحانی علوم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی جو بیسیکلی ٹاپکس ہیں یہ ان کے لیے بڑے یوزفل ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا کانشیس کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان مرتے دم تک سیکھتا رہتا ہے، اور اصل میں اور مطلب پوری کبھی نہیں کر سکتا وہ چیز کو۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اس کی ضرورت کا علم چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی ضرورت کوئی سیٹلائٹ بھیجنا ہو، چاہے اس کی ضرورت ایک بیج لگانا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو علم کے حصول کے طریقے آنے چاہیے، جیسے ہم اس کی اپنی لیبارٹریز ہوتی ہیں۔ تو قرآن کی روشنی کے اندر جو کانشیس ہے ہم اسے قمر کہتے ہیں۔ قمر مون جو ہے وہ شو کرتا ہے آپ کے کانشیسنیس کو۔ قرآن میں جو قمر ہے اس کی کئی اصطلاحات ہو سکتی ہیں اور تعویلات ہو سکتی، تو ہم اس کو قمر کو ایک شعور کی مانند بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے بہتر اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوگا موجودہ دور میں اس کو سمجھنے کا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو چاند ہے اس کی منازل ہیں، حتیٰ کہ یہ کھجور کی پرانی چھال کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند کی منازل ہیں یعنی کہ شعور کی منازل ہیں، اور اوج کی جو منزل ہے جب چاند اس میں داخل ہوتا ہے وہ سوریا ہے، اور کیونکہ وہ 7 ستاروں کا جھرمٹ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے جو ہے ہمارے ارتھ کے نیئر۔ 7 نمبر بھی ہے، 7 ہیونز اور سب چیزیں کمپلیشن ہے 7 کی۔ تو اسی طرح جو شعور ہے پہلے دن کا ہے، دوسرے دن کا ہے، تیسرے دن کا ہے، چوتھے دن کا ہے، ٹوورڈ 14th ڈے کا شعور ہے۔ تو جب چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے اس کا مطلب شعور مکمل روشن ہو گیا، ظہور کا علم۔ اور جب یہ واپس آتا ہے یعنی کہ اب 15th ڈے اور 16th ڈے جب اس پہ دوبارہ اندھیرا چھانے لگتا ہے تو یہ باطنی علم کا ظہور ہے، ظاہری علم کا اور باطنی علم کا۔ تو اس طرح جو شعور کی منازل ہیں، آپ اسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل ریمز، ان کی منازل اور یہ اس میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے ریم سے لے کے 28 ریم تک تقریباً چاند کی جو منازل ہیں وہ ساری طے کی جا سکتی ہیں، اور اس کا اوج جو ہے اس پہ جا کے سوریا سے کنیکٹ ہو کر کازمک یعنی کہ کائنات اصغر اور اکبر کو آپس میں کنیکٹ کر کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اب جو حضرات کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ان کا اپنا ذہن ہے، مگر ہم کہتے ہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کہاں سے رہے، آپ اکبر سے رہے تو اکبر آپ کے اندر ایز اصغر ہے، تو ایک آپ کا انٹلیکچوئل ریم ہے۔ تو ہمارا شعور مکمل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں سراج المنیر چاہیے، کیونکہ چاند کے اوپر ایک سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور چاند اپنی سرٹن پوزیشن پہ آتا ہے جب 14th ڈے پر تو فل انلائٹنڈ ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اب چاند پہلے دن روشن ہوتا ہے تو آس پاس ہی سورج کے، مگر جو اس کا فیز ہوتا ہے بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ پہلے دن کا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، اور پھر بڑھتا ہے، اور پھر مکمل ہوتا ہے۔ سراج المنیر جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی سورج ہے جو روشن ہے اور آپ اس کے سامنے کس فیز میں آ رہے ہیں، یعنی آپ کا جو، کیونکہ آپ نے اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے برین کو بالکل صحیح رکھنا ہوتا ہے پیورٹی کے اندر، تاکہ جب سورج اس پہ پڑے تو وہ روشن ہو جائے، ڈارک بلیک نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ سراج منیر جو ہے وہ بیسیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد اللہ رسول اللہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کا شعور بلڈنگ شروع ہوتی ہے، شعور کی تخلیق، شعور پر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شعور مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ان پہ توجہ جب آپ کرتے ہیں، اس میں محمد پہ توجہ کرتے ہیں، وہ اس سراج منیر پہ توجہ کرنے جیسا ہی ہوتا ہے، اور اسی اسم سے آپ کو
آپ کا جو شعور ہے روشن ہوگا. اس کی بڑی زبردست مثال ہے کیونکہ وہ رسول ہے تو انہی سے ہمیں ملے گا. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے اور جذب بھی کرتا ہے. لہذا یہ کوئی سوچے کہ میں خود کچھ بن جاؤں تو وہ مشکل ہے. یا تو دو صورتیں ہوتی ہیں، وہ تین و زیتون. آپ کو اس میں ڈفرینس بتا دیتا ہوں. تین جو ہے جسے ہم کہتے ہیں فگ، یہ بیسیکلی کسی باہر کے پودے سے پولن نہیں لیتا پھل اگانے کے لیے، بلکہ اس کے اوپر اپنے ہی اوپر پھول اگتے ہیں اور انہیں سے یہ پولن لے کر پھل اگاتا ہے. یعنی کہ یہ سفیشینٹ ہوتا ہے اپنے لیے، اس کو باہر سے کوئی ٹیچر استاد نہیں چاہیے ہوتا. اس کے کمپیریٹو جو زیتون ہے اس کو باہر سے فیمیل ٹری کے پولن چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ انلائٹنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، یہ دونوں کسی ٹائم میں بھی کسی سوائل میں بھی لگ سکتے ہیں. وہ تین و زیتون وہ طور سینین و ھذا البلد الامین، پوری صورت ہے اس کے اوپر. اس چیز کو سمجھیں کہ شعور پورا ہو سکتا ہے اور وہ سراج المنیر سے ہو سکتے ہیں. اب سورج کا کوئی دور نہیں ہے اور ہر دور سورج کے سامنے ہے. سورج ہمیشہ سے لے کے ہمیشہ تک کا گواہ رہے گا. جب سے یہ دنیا بنی، جب سے سسٹم اسٹیبلش ہوا، اس وقت سے لے کر جب تک رہے گا تب تک یہ سورج اس پہ گواہ رہے گا ہر زمانے پر. تو اس طرح جو سورج ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. زمانے تبدیل ہوتے رہتے انسانوں کے ساتھ، مگر سورج زمین آسمان تبدیل نہیں ہوتے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک سورج یعنی کہ سراج المنیر تھے، ہیں اور رہیں گے. تو انہی سے آپ آگے چل سکتے ہیں. تو انٹلیکچوئل کمپلیٹ کرنے کے لیے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی مشکل ہے. کیونکہ باقی جو لوگ، ہم اس کا ڈسکس کرنا نہیں چاہوں گا کہ اگر آپ چاند نہیں ہیں، اگر آپ میں سورج کی کرنیں ہیں تو پھر وہ کیوں، اس کا مطلب آپ نور محمد میں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. نور محمد میں سے آپ کا ظہور ہو رہا ہے. دوسرا ٹاپک میرا یہ ہے، ایک بہت شارٹ بتانا چاہوں گا. روحانی علم کیا ہے؟ روح کہتے ہیں امر کو. امر کہتے ہیں جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اور روح جو ہے وہ واؤ سے اگر آپ تبدیل کریں گے تو رائحون بن جائے گا، ہوا. تو اصل میں جو روحانی علم ہے وہ آپ کے پرفارمر کا، یعنی آپ کے ایکشنز کا علم ہے، جو کازمک لیول پہ ہو رہے ہیں اور جو دنیاوی لیول پہ ہو رہے ہیں. یعنی میں سانس لے رہا ہوں تو میرے سانس لیتے لیتے کئی پوائنٹس ہیں بیچ میں، کئی پوائنٹس ہیں، یہاں تک اوپر کراؤن تک جائیں گے اور اس طرح ہوتے ہوتے روٹ چاکرا تک جائیں گے. میری کانسنٹریشن ٹریول کرے گی. تو یہ ہی روحانی علم ہے. یعنی آپ کی روح کا علم، آپ کی موومنٹ سے کائنات، یعنی چھوٹی کائنات سے بڑی کائنات کی موومنٹ، اس کا پراپر علم ہے. اور اسی سے جو بڑے بڑے پہلے ہمارے کابر تھے، ان کی علم تھا ان کے پاس. آج جس کو روحانی علم کہتے ہیں قرآن کا علم ہے. ٹھیک ہے. وہ قرآن کا علم ہے. روح کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یہ اہل اللہ کے پاس ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں یہ روحانی علم ہے، یہ اصل میں یہ اللہ کے بارگاہ میں مقرب ہونے کا علم ہے. روحانی علم ٹوٹلی الگ ہے. روحانی علم کی آپ مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے ایکشن سے کائنات میں ایکشن کا پرفارم ہو رہا ہے. یعنی آپ پر جو بیتی جا رہی ہے اس کے رزلٹ میں کیا چیز آ رہی ہے کائنات گبر میں. یوں ہی مان لیں کہ اگر اس چیز کو یوں ہی لے لیں کہ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ درخت لے رہے ہیں. یعنی آپ اس کو یہی میں سمجھ سکتے ہیں کہ فزیکل ورلڈ میں آپ کے ایک ایکشن سے پوری اسپیشیز ایک زندہ ہے اور میں بھی زیادہ چیز زندہ ہوں. تو اس طرح بڑے راز ہیں. تو آپ کی موومنٹ پہ، آپ کی ریحون کی موومنٹ پہ، آپ کی ہوا کی موومنٹ پہ، آپ کی توجہ کی موومنٹ کو روحانی علم کہتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی اب یہ آ گیا جو بیسیکلی قرآن کا علم ہے، جو بیسیکلی اس کے اندر آیتیں ہیں، اسماء ہیں اور مختلف چیزیں ہیں. یہ اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے. الف لام میم ایک کتاب ہے، یاسین ایک کتاب ہے، طٰہٰ ایک کتاب ہے. یہ کتاب کا علم ہے. تو کتاب کا علم روحانی علم کا ایک بیج، کائنڈ آف. جو روحانی علم بہت پاورفل ہے. وہ کازمالوجی میں آتا ہے، پوری کازمک ورلڈ کو کور کرتا ہے، کئی سیاروں پہ کور کرتا ہے، کئی میٹیورائٹ شاور، آسمان سے پتھر گرانے کے کام آتے ہیں. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا.
جو یہ والا علم ہے بیسکلی الکتاب کا علم ہے، جو الف لام میم طٰ یاسین یہ علم ہے، یہ بھی بیسیکلی آپ کی روح ہی کو انہینس کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی فوج ہے، اللہ کا گروہ حزب اللہ، اس میں پھر آپ کی شمولیت ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ جو آپ کی انسٹرکشن ہے، قرآن ایز اے انسٹرکٹر، ایز اے گرو کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ ڈو اور ڈونٹس والی کہانی بتاتا ہے، بس آپ نے اس سے بچنا ہے تاکہ آپ کی جو روحانی علوم ہے، آپ کی جو موومنٹ کے علم ہے، جو آپ کا امر ربی آپ کے ساتھ، امر ربی کا علم ہے پورا. تو آج کے دور میں روحانی علم ناپید ہو چکا ہے، یعنی آپ کو کچھ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، وہ روحانی علم نہیں ہے. جو روحانی علم ہے یہ دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ روحانی علم یعنی کہ اللہ کے جو ہے نا، اس قرآن کہیں نہیں سپورٹ کرتا اس چیز کو. آپ یوں ہی مان لو کہ موسیٰ نے عصا مارا، یہ اس نے امر ربی کیا اور دریا پھٹ گیا، تو اس کا امپیکٹ آیا. اس طرح تخت اس کا جو ہے حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ ہوا، حضرت سلیمان کا واقعہ جو ہوا، ان کا تخت اڑتا تھا. اس طرح تو داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو ایکچولی زبور جو ہے وہ کوئی میں بھی ایسا کلام نہ ہو جو پڑھا جا سکتا ہو، یا اس کو بھی بیسیکلی آپ کی روح کی ضرورت ہے، اس کو ایکشن پرفارمر جو ہے وہ آپ کی روح ہے. تو اس چیز کا علم اس دور میں نہیں ہے، پہلے ادوار میں شاید ہو، میں اس دور میں تو بالکل نہیں، بہت کم لوگوں کے پاس ہے. بدھزم میں شاید چند لوگوں کے پاس ہو، یا یہ ہندوز میں چند لوگوں کے پاس علم ہو، کیونکہ اسی سے فائٹ ہوتی ہے، یہی تلوار ہے پوری، یہاں سے لے کے اوپر تک، اسی میں راز لا ہے، اسی میں الہ ہے، اور اسی میں اللہ کا راز چھپا ہوا ہے. روح کے اندر، روح کے وہ امر ربی ہے، وہ یعنی کہ پرفارمر ہے. تو جو حضرات روحانی علوم کے، یہ وہ اسپیکٹ ہے جو بہت مشکل سے سمجھ میں آئے گا، اور پوری زندگی لوگ تسبیحات ایک الگ سسٹم ہے، اللہ نے اس کو روحانی نہیں کہا. تسبیحات ایک الگ سسٹم ہے، عبادات ایک الگ سسٹم ہے، اور گڈ ڈیڈز، اچھے اعمال پریکٹس کرنا ایک الگ لسٹ ہے، ایک سسٹم ہے. یہ سب چیزیں آپ کی روح کو سپورٹ کرتی ہیں، مگر روحانی نہیں ہے. اب ایک بندہ جو فوت ہو جاتا ہے، اس کی حیات کا آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ انک میتون کی ایک وہ لائف سٹیٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے صفا اور مروہ، ہم جو روحانی علم والے لوگ ہیں تو ان کے لیے 2 پوائنٹ ہے، صفا اور مروہ، یہ چکر لگتا رہتا ہے. صفا اینڈ مروہ، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر نیچے دوڑ ہے. اور اس طرح قلب جو ہے وہ کعبہ ہے، اس میں کعبہ ہے ساتھ ہی. اور آپ دیکھیں ایسے ہی مکہ جو ایسے ہی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو صفا مروہ کے درمیان آپ جو دوڑتے ہیں، جب آپ صفا پہ جائیں گے تب بھی کعبہ نظر آئے گا، مروہ پہ جائیں گے تب بھی. تو دونوں الگ چیزیں ہیں، بریتھ فل اسپرچویلٹی اینڈ دا بریتھ لیس اسپرچویلٹی. تو ہمارے ہاں جو پرفارم کر رہے ہیں میجورٹی، وہ بریتھ فل کر رہے ہیں، سانسوں میں حبس دم، پاس انفاس. بریتھ لیس نہیں کر سکتے یہ لوگ، کیونکہ موت کا ڈر ہے. مگر ان کا میتون جو اسٹیٹ اچیو کرنی ہے، بریتھ لیس ہوگی، سانسیں چھوڑ دی جائیں گی، جسم سے پورے سے سانس اکٹھی ہوگی، گرگرا ہوگا، ایسے سے پانی اترتا ہے. اور پھر آپ کو وہاں پہ رسول لے کے جائے گا ٹورڈ دا نیکسٹ ورلڈ. وہاں سے وہ واپس آئیں گے تو کچھ سمجھ میں آ جائے گی، وہ سارے مل جائے گا اس ٹائم کے اوپر. اس کو ہندی میں کہتے ہیں نروان، اور اسلام میں کہتے ہیں فلاح پانا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سسٹم دے دیتا ہے. ان کا میتون، تم مرے ہوئے اس چیز سے اپنی زندگی میں گزر جانا، موت سے. تو اب یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اس طرح کرنا ہے؟ تو بھائی یہ کہیں لکھا ان کا میتون آپ پرفارم نہیں کر سکتے. تو لہذا روحانی علم الگ ہیں، قرآنی علم الگ ہیں. قرآن کا علم قاف سے ظاہر ہوا ہے، ظہور سے ظاہر ہوا ہے، قاف کے علم سے ظاہر ہوا ہے القرآن. اور پھر کتاب کا علم الگ ہے، قرآن کا علم الگ ہے. کتاب کا بہت سی کتابیں آئیں، الف لام را، الف لام میم، یاسین طٰ، کاف یا عین صاد حامیم عین سین کاف، یہ سب بکس ہیں، کتابیں ہیں.
میری بات ہے کہ اس بندے کو سمجھ میں آ سکتی جو حقیقی روحانی علم کا حصول کے لیے پھر رہا ہے. موکل جن آپ کی روح کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ موکل جن لمیٹڈ کام کرتے ہیں، اور روح کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بریتھ لیس ہو جائے تو پوری کائنات پی جائے، اور بریتھ فل ہو جائے پوری دنیا پی جائے گی. امید ہے بات سمجھ میں آئے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.